अस्सलाम वालेकुम जी। 2023 जो आने वाला साल है, क्या वो 2022 से बेहतर होगा? या वो हुकूमत जो इलेक्शन के बाद बरसर इक़्तिदार आएगी, क्या उनके पास उन तमाम मसाइल का हल होगा जो हमें इस वक़्त दरपेश हैं? ये वो सवाल है जो हर एक पाकिस्तानी के दिलो-दिमाग में है इस वक़्त। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, जो एक अरसे से डैम्स बना रहा है, उन्होंने एक रूल पास किया 4-5 साल पहले कि जो भी नया घर बनेगा, वो अपना इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो है वो अप्रूव करवाएगा। इस रूल के तहत 70% जो है इलेक्ट्रिसिटी उनको सोलर एनर्जी से लेना पड़ेगी और 30% वो बिजली है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको प्रोवाइड करेगी, यानी कि थ्रू हाइड्रो प्लांट, थ्रू डैम्स उनको प्रोवाइड करेगी। और ये सब कुछ करने का जो मकसद था वो ये था कि ताकि वो बिजली बचा के अपनी इंडस्ट्री को दे सके। इस वक्त आप दुनिया में जहाँ भी चले जाएँ, आपको वहाँ पे जो है वो इंडियन बिजनेस कम्युनिटी मिलेगी, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो कनाडा हो। कहीं भी चले जाए, रशिया में चले जाए, कहीं भी चले जाए, आपको वहाँ पे इंडियन बिजनेस कम्युनिटी पेनिट्रेट हुई नज़र आएगी। अभी पिछले दिनों जो इंसिडेंस हुआ नामूस रिसालत पर, सोशल मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई, बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको वीडियोज़ इस तरह की मिली कि उनको बैन कर दिया गया हुआ, उनको निकाल दिया गया, उनको ये कर दिया। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ प्रैक्टिकली। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि वो बिज़नेस अपना इस तरह से पेनिट्रेट कर चुके हुए हैं कि उनको उखाड़ के फेंकना आसान नहीं है। कि अभी हमारे ऐसा है कि एक जो ट्रेंड बन चुका हुआ है हमारे पाकिस्तान के अंदर कि जो भी लोग रिटायर्ड होते हैं, जो बड़े-बड़े जो है वो सरकारी इदारों के जो है चीफ्स हैं, वो जब रिटायर्ड होते हैं उसके बाद एक किताब छाप देते हैं और उसमें बहुत बड़े-बड़े इंकशाफ कर देते हैं। जिस वक्त जॉब पे होते हैं वो करते नहीं। ये ट्रेंड सिर्फ यहाँ पे नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर है। अमेरिका के अंदर भी एक सेमिनार हुआ जिसके अंदर पुराने जनरल्स और जो थे वो हुकूमत से जो रिलेटेड थे, IMF से रिलेटेड थे, सेनेटर्स और पॉलिटिशियंस वगैरह सबको बुलाया गया। उसके अंदर डिस्कशन जो टॉपिक था वो था कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को लोन दिए जाते हैं, इनकी रीपेमेंट को किस तरह इंश्योर किया जाए, किस तरह से रेगुलराइज किया जाए। उसमें जो सेनेटर थे, जो रिटायर्ड होते, उन्होंने कहा कि बेसिकली हम जो लोन देते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को, वो रिपेमेंट के लिए नहीं देते हैं, हम उनको कंट्रोल करने के लिए देते हैं। इन ईजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ, ये इसी तरह से कि जिस तरह से जागीरदार बड़े बड़े छोटे छोटे किसानों की ज़मीनों पर कब्ज़े करने के लिए उनको लोन दे देते हैं और रिपेमेंट की शराइत बहुत सख्त रख देते हैं। वो सारी उम्र लगा देते हैं लेकिन वो पेमेंट जो लोन्स होते हैं वो पे नहीं कर पाते और एंड पे क्या होता है, उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा। यही यहाँ पे वो होता है। उन्होंने कहा कि अगर आप रीपेमेंट्स कंफर्म करना चाहते हो, इनको रेगुलर करना चाहते हो, इंस्टेड कि आप उनके बजट्स को, उनकी गवर्नमेंट को कंट्रोल करो, उनको देने से पहले शराइत ये रखो कि ये पैसा आप अपने जो है ना बिज़नेस एक्टिविटीज़ के ऊपर लगाओगे, अपनी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए लगाओगे, अपने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने को लगाओगे। अगर तो इन 3-4 चीज़ों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट होगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा। जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो ईज़िली रीपेमेंट जो होंगी वो एंश्योर होंगी, जबकि ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट जो लेती हैं, जब पाकिस्तान ने आज तक भी जो इतना भी लोन लिया गया हुआ, क्या उन्होंने इस 3-4 चीज़ों के ऊपर खर्च किया? नहीं किया। आज तक पाकिस्तान में अंदर बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बने, बहुत बड़े-बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी बने, लेकिन वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बिल्कुल उस नौइयत के नहीं थे जिसके ऊपर कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सके। यही वो वजूहात है जिसकी वजह से हमारा जो लोन है वो बहुत इंक्रीज़ हो गया और इस वक्त इस कंडीशन में हम ला के खड़े हो चुके हैं कि उसकी रीपेमेंट्स बहुत मुश्किल है और हमें डिक्टेशन लेना पड़ती है IMF से या वर्ल्ड बैंक से। जहाँ बैरून कर्जे लेके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए गए, वहाँ पे एक भी पैसा जो था वो डैम्स बनाने पर नहीं लगाया गया, ताकि डैम्स बनाते बिजली पैदा की जाती, सस्ती बिजली पैदा की जा सकती, या दूसरे रिसोर्सेज ढूंढा जाते जिसका कोल है उसके ऊपर जो है वो बिजली पैदा की जाती। वो करने के बजाय हमने क्या किया, प्राइवेट कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए बिजली पैदा करने के लिए, जिनका टोटल दारोमदार जो था वो ऑयल पे था। जो ही मार्केट के अंदर जो था, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल की प्राइसेस बढ़ती थी, हमें भी ऑयल की प्राइसेस अकॉर्डिंगली बढ़ानी पड़ती थी और उसका इम्पैक्ट जो था वो प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर भी जाता था और इन रिज़ल्ट बिजली महंगी होती थी। और इन केस हमें जिस तरह के इस वक्त हालात का सामना है जहाँ पे हर चीज़ की प्राइस को बढ़ाया गया, ऑयल की भी प्राइस को भी हमने बढ़ाया। कितने फ़ीसद बढ़ाया वो आपके सामने है, कहाँ पे 150 का था और वहाँ पे चला गया 210 के ऊपर चला गया।
اتنا بڑھانے کے باوجود کی وجہ سے اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بجلی کے اوپر کتنا اس کا امپیکٹ پڑا ہوگا۔ اس کے بعد 7 روپے پر یونٹ جو ہے پھر دوبارہ میرے خیال سے بڑھایا گیا ہے، بجلی کا یونٹ بھی بڑھایا گیا 7 روپے سے۔ اب ٹوٹل ملا کے کتنا امپیکٹ اس کے اوپر پڑا ہوگا۔ پرائیویٹ کمپنیز کبھی بھی نقصان جو ہے وہ اپنے حصے نہیں ڈالیں گی، جو کہ ایک ریئلٹی ہے۔ تو یہ وہ تمام وجوہات تھی جو ہمیں درپیش ہیں اس وقت۔ اب اس میں سے کس طرح سے نکلا جائے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ میرا اصل مقصد جو تھا اس ویڈیو کو بنانے کا وہ کیا، پروبیبلٹی آف سروائیول۔ وی نیڈ ٹو اسٹاپ آور ڈیپینڈنسی آن دی گورنمنٹ۔ اپنی ڈیپینڈنسی جو ہماری گورنمنٹ پہ ہمیں اس کو ختم کرنا پڑے گا فار دا ٹائم بینگ، اور فوکس کرنا پڑے گا اپنی ارننگس پہ۔ اپنی ارننگس کو ہمیں انکریز کرنا پڑے گا تاکہ ہمارا سروائیول ہو سکے۔ اگر تو ہماری کسی جگہ پہ سیونگس پڑی ہوئی ہیں یا ہم نے ایسی جگہوں پہ انویسٹ کیا ہوا ہے جہاں پہ ہم انسٹالمنٹ بڑی بڑی دے رہے ہیں، سوری ٹو سے، اس وقت وہ حالات ہیں کہ جہاں پہ پوری دنیا کے اندر کیش فلو کا پرابلم ہے۔ جس کے پاس کیش ہے اس کے لیے سروائیول آسان ہے، جس کے پاس کیش نہیں ہے اس کے لیے سروائیول جو ہے مشکل ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے پاس جو ریڈی کیش جو ہے، آپ کے جو پاکٹ کے اندر پیسے ہیں، ان کو انکریز کرنا ہے۔ اب وہ کون کون سی صورتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ اس پیسے کو انکریز کر سکتے ہو۔ میرا اس مقصد، مین پرپس وہ چیزیں ڈسکس کرنا ہے۔ اگر تو ہم نے اپنے آپ کو گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کیا اور ہم اس سے کچھ ایکسپیکٹیشنس لگاتے رہے کہ آج کچھ امپروو ہوگا، کل کو امپروو کچھ ہوگا، کل کو کچھ ہوگا، پرسوں ترسوں کچھ، کل پرسوں ترسوں کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ حالات یوں کے یوں ہی چلنے ہیں۔ ایک چیز میں نے آپ کو اتنی پہلے جو تمہید باندھی وہ صرف یہی ریئلائز کرانے کے لیے آپ کو میں نے وہ تمہید صحیح باندھی کہ ہمارے پہ لونز کی اماؤنٹ بہت بڑی ہے اور وہ ہمیں پے کرنا پڑنا ہے، آج نہیں تو کل، نہیں تو پرسوں۔ وہ اس کا جو وزن ہے، اس کا جو بھی پریشر ہے وہ ہم پہ آنا ہی آنا ہے، آ چکا ہوا ہے، اور کب تک ہے، جب تک ہے وہ نارملائز نہیں ہو جاتا، یہ تب تک ہم لوگوں کے اوپر پریشر رہے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور ایک ریئلٹی ہے جس کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اب وہ کیوں ہوا، کس وجہ سے وہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ اب آگے سے ہم نے سروائیول کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ وی نیڈ ٹو فوکس آن ارننگ رادر دین آن سیونگس۔ آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی میٹرک کر رہا ہے، جس کو میٹرک کر لیتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی اسکل سکھائیں، ساتھ ساتھ وہ اپنی پڑھائی بھی کرے، وہ بھی کرے۔ ڈی جی اسکلز ایک ایسا ادارہ پاکستان کے اندر جو فری آف کاسٹ جو ہے وہ اسکلز کی ٹریننگ دیتا ہے۔ 3 مہینے کا اس کا کورس ہوتا ہے، آپ اس کو جوائن کریں، 3 مہینے کے اندر آپ کو اس کی سرٹیفکیشن وہ آپ کو پرووائڈ کر دے گا، ایک سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ آپ کو دے دے گا۔ آپ تھوڑی بہت پریکٹس کریں اور پروفیشنل لائف کے اندر انٹر ہوں، کچھ نہ کچھ کمائیں، اپنے گھر کی ہیلپ کریں۔ اگر آپ آلریڈی آن جاب ہو، پڑھائی اپنی کمپلیٹ کر چکے ہوئے ہو، تب بھی کچھ نہ کچھ سرٹیفکیشنس کرو تاکہ آپ سیکنڈ ٹائم جاب، پارٹ ٹائم جاب کرو اور اس کے اندر اچھا پیسہ کما سکو۔ جتنا پیسہ ای کامرس کے اندر ہے اتنا کسی اور جاب کے اندر نہیں ہے۔ ای کامرس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ ای کامرس کے اندر آپ کے پاس فری لانسنگ ہے، ای کامرس کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ سافٹ ویئر سرٹیفکیشنز ہے، وہ کریں۔ سب سے بہترین جو ہے، سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر سرٹیفکیشنز، وہ کریں، جس میں کچھ بکس ہے اور پیچ ٹری ہے، یہ کریں۔ اس سے آپ کو بہت اچھی پارٹ ٹائم جابس ود ان دی کنٹری اینڈ آؤٹ سائڈ دی کنٹری آپ کو آن لائن مل سکتی ہے، وہ کریں۔ ڈالرس میں آپ کو پیمنٹ ملے گی، بہت زیادہ نہیں ہوں گے تو بہت کم بھی نہیں ہوں گے، اور آپ کا گزارا بہت اچھا طریقے سے ہو جائے گا۔ سیکنڈ تھنگ جو ہے وہ یہ ہے بیک یارڈ فارمنگ۔ بیک یارڈ فارمنگ سٹارٹ کریں آپ، اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ سبزیاں لگائیں، اپنے گھر کے اندر مرغیاں رکھیں۔ ایک چھوٹا سا چیز میں آپ کو ٹچ دوں گا کہ ہمارے ہاں کچھ پولٹری جو ہے میں جو ہے نا کچھ امپورٹ بہت زیادہ مرغیاں کی جا رہی ہیں، باہر سے برڈس کو کیا جا رہا ہے، طوطوں کو کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے، میں اس پہ پوری ایک ویڈیو کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور میں کروں گا، اس لیے کہ وہ بالکل فضول ہے، بالکل فضول ہے۔ کیوں فضول ہے؟ اس لیے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ابھی اس وقت۔ ہمیں ایسی مرغیوں کی ضرورت ہے جو ہماری غذائی قلت کو دور کر سکیں۔ ہمارے ہاں جو برائلر کی جو کوالٹی ہے، جو ہمارے ہاں جو انڈوں کی کوالٹی ہے، جو رادر دین ہماری غذائی قلت کو پورا کریں بلکہ الٹا ہمیں بیمار کر رہی ہیں۔ ہمیں ضرورت ایسے جانوروں کے جو لائیں اور اس چیز کو امپروو کر سکیں۔ اگر آپ اکیلے اپنے گھر میں نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ 3-4 محلے دار جو ہے وہ مل کے جو ہے نا وہ اکٹھا کر سکتے ہیں کہ کسی بھی جگہ کے اوپر جس کے پاس کچھ جگہ ہو فالتو، وہاں پہ مرغیاں رکھ لے، کچھ جن کے پاس کچھ جگہ ہے تو وہاں پہ سبزیاں لگا لیں تاکہ وہ اپنی غذائی ضروریات کو آپ پورا کر سکیں۔ یہ آپ کے اوپر ایک جو ہے بجٹ جو ہوتا ہے، منتھلی سیلری بجٹ جو ہے آپ کا، اس کے اندر آپ کو ایک ریلیف ملے گا۔ پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ پاکستان ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے،
لیکن اگر اس دور کو دیکھا جائے تو واقعی میں پاکستان بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے. ہم نے اس ملک کے ساتھ بہت سے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں اور اب مزید ایکسپیریمنٹس کا یہ ملک جو ہے متحمل نہیں ہے. کسی ایک بہت بڑے لیڈر کا جو ہے نا یہ کہنا ہے کہ جب کبھی کسی بھی انٹرنیشنل نیگوسیشنز کے اوپر دو لیڈر آپس میں ملیں تو وہ دو لیڈر نہیں ملتے بلکہ دو شخصیات کا کلیش ہوتا، دو پرسنالٹیز کا کلیش ہوتا، چاہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ہو چاہے وہ فرسٹ ورلڈ کنٹری کا ہو. جب کہیں بھی دو لیڈرز آپس میں ملتے ہیں تو ان کا پرسنالٹی کلیش ہوتا، اور جب پرسنالٹی کلیش ہوتا ان میں سے ایک جیتتا ہے. لیکن اگر کوئی غلامانہ ذہنیت کا ہی ہو تو ڈیفینیٹلی وہ ہارتا ہی ہارتا. اس کی مثال آپ یوں کہہ لیجیے کہ ایک گلی کا بدماش ہو، آپ نے وہاں سے گزرنا ہو یا کسی شخص نے وہاں سے گزرنا ہو تو وہ وہاں سے گزرے گا کچھ لے دے کے یا اسے مار کھائے گا. اور اگر آپ اس کو جا کے 2-3 تونیاں لگا کے اس کو مارو اور اس کو بٹھا دو تو پھر گلی ہمیشہ کے لیے کھل جائے گی. یہی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ہوتا. اگر آپ ڈر گئے تو ڈر گئے، اگر آپ نہیں ڈرے تو آپ نیگوشیٹ کسی نہ کسی بات کے اوپر اپنی فیور میں کر ہی لو گے. تو اس چیز کے لیے آپ کو چاہیے ایک گریٹ لیڈر جو اپنا ایک امپیکٹ چھوڑے، اپنی پرسنالٹی کا امپیکٹ چھوڑے. اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ مجھے حوصلہ بھی ملے اور میں اس طرح کی ویڈیوز اور بنا بھی سکوں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.